بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب تمام احباب کو ہم اور دنیا چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کا انتہائی بہادر اور جنگی مہارت رکھنے والے حکمران تھے۔ انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے مسیحی اتحاد کے چکے چھڑا دیے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ عیسائی ان کا نام لے کر اپنے بچوں کو ڈرایا کرتے تھے کہ چپ ہو جاؤ ورنہ زنگی آ جائے گا۔ ابو القاسم محمود ابن عماد الدین زنگی، زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی کے صاحبزادے تھے۔ انہوں نے تاریخ میں بڑا نام پیدا کیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ 5 فروری 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 1146 عیسوی سے 1174 عیسوی تک 28 سال حکومت کی۔ انہوں نے عیسائیوں سے قبلہ اول بیت المقدس واپس لینے سے پہلے ایک مضبوط اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے گرد و نواح کے تمام چھوٹے چھوٹے مسلم ریاستوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ شروع میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا دارالحکومت حلب تھا۔ 549 ہجری میں انہوں نے دمشق پر قبضہ کر کے اسے دارالحکومت قرار دے دیا۔ انہوں نے صلیبی ریاست انتاکیا پر حملہ کر کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا اور بعد میں ریاست ایڈیسا پر مسلمانوں کا قبضہ ختم کرنے کی عیسائیوں کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ ناظرین، آگے جانے سے پہلے اب تمام احباب سے گزارش کرتا چلوں کہ میرا چینل سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرے تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران دمشق پر قبضہ کرنے کی کوشش کو بھی نامور جرنیلوں سیف الدین غازی اور معید الدین کی مدد سے ناکام بنا دیا اور بیت المقدس سے عیسائیوں کو نکالنے کی راہ ہموار کر دی۔ دوسری صلیبی جنگ کے شاندار فتوحات کی بدولت ہی مسلمان تیسری صلیبی جنگ میں فتح یاب ہو کر بیت المقدس واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس زمانے میں مصر میں فاطمی حکومت بالکل کمزور ہو گئی تھی اور مصر چونکہ فلسطین سے ملا ہوا تھا، اس لیے عیسائی اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فوج بھیج کر 564 ہجری میں مصر پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح فاطمی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک انتہائی منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی شہادت ہوئی۔ یہ واقعہ تاریخ کے تقریباً تمام کتب میں موجود ہے۔ اس کا ذکر شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں 3 بڑی سازشوں کے ساتھ کیا ہے، جس میں سے یہ واقعہ سب سے مشہور ہے۔ ناظرین، سمودی کے قول کے مطابق مسیحیوں نے یہ سازش 557 ہجری میں کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان ہڑبڑا کر اٹھا، وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا ذکر اب کسی سے نہ کریں اور فوراً مدینہ روانہ ہو جائے۔ اگلے روز سلطان 20 مخصوص آدمیوں کے ساتھ اور بہت سے تحفوں کے ساتھ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب سلطان مدینہ پہنچے، سلطان نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ گئے۔ اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ جائے، جہاں سلطان ان میں تحفے تقسیم کریں گے۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے شخص کو باری باری تحفہ دیتے رہے۔ اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتے رہے، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو انہوں نے ایک رات میں 3 بار دیکھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا
کیا مدینہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ تو جواب اثبات میں تھا۔ سلطان نے پھر پوچھا، کیا مدینہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا، سوائے 2 آدمیوں کے، راز تقریباً کھل چکی۔ سلطان نے پوچھا، وہ کون ہے اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ یہ مراکش کے صوم و صلاۃ کے پابند 2 متقی باشندے ہیں۔ دن رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیچتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں اور بہت مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا، سبحان اللہ، اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحفے وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا، الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے یا خیرات کی ضرورت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچا تو سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے سختی سے کہا، کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھائی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نزدیک ایک مکان ہے جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنوب و مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گئے۔ سلطان مکان میں گھومتے پھرتے رہے۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں سلطان کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکش باشندوں کی ہوائیں اڑ گئے۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا، کیا اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر بھیجا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس روضہ مبارک سے نکال کر لے آئے۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ مبارک کی طرف تھا اور ہر صبح کھدی ہوئی مٹی چمڑے کے تیلیوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبر پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مرحلے پر تھی کہ ایک رات موسلادھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا، اور اب جب کہ ان کا کام پایہ تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے ایک خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ یہ واقعہ 558 ہجری بمطابق 1182 عیسوی کا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر روضے کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان رہے۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے اور باب جبریل سے داخل ہوتے ہی دائیں جانب ہے۔ بعض زائرین اسے مقام صفا سمجھتے ہیں
حالانکہ مقام اصحاب صفا مسجد نبوی کے اندر تھا، جبکہ چبوترا اس وقت کی مسجد کے چار دیواری سے باہر تھا۔ تو ناظرین، مصر پر قبضہ کرنے کے بعد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے انہوں نے اعلیٰ درجے کا ممبر تیار کروایا۔ اس کی خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد وہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھے گا، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ابھی حملے کی تیاریاں کر ہی رہے تھے کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو حشاشین نے زہر دے دیا، جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی، جو کہ ان کی موت کا باعث بنی۔ 15 مئی 1174 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 58 سال تھی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بہادری میں اپنے باپ کی طرح تھے۔ ایک مرتبہ جنگ میں اسے دشمنوں کی صف میں بار بار گھستے دیکھ کر اس کے ایک مصاحب قطب الدین نے کہا، اے ہمارے بادشاہ، اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالے۔ اگر آپ مارے گئے تو دشمن اس ملک کو فتح کر لیں گے اور مسلمانوں کی حالت تباہ ہو جائے گی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو اس پر بہت ناراض ہوئے اور کہا، قطب الدین، زبان کو روکو، تم اللہ کے حضور گستاخی کر رہے ہو۔ مجھ سے پہلے اس دین اور ملک کے محافظ اللہ کے سوا کون تھا؟ میں نہیں ہوں گا تو اللہ پاک کسی اور کو یہ ذمہ داری سونپ دیں گے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کی خود پابندی کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی پابند بنایا۔ انہیں دیکھ کر دوسروں نے تقلید کی، جس کی وجہ سے عوام میں اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور لوگ خلاف شرع کاموں کے ذکر سے بھی شرماتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک فاتح نہیں تھے، بلکہ ایک شفیق حکمران اور علم پرور بادشاہ تھے۔ انہوں نے سلطنت میں مدرسوں اور اسپتالوں کا جال بچھا دیا۔ ان کے انصاف کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ وہ بڑی ذاتی زندگی گزارا کرتے تھے۔ بیت المال کا 1 روپیہ کبھی ذاتی خرچ میں نہیں لگاتے تھے۔ مال غنیمت سے انہوں نے چند دکانیں خرید لیے تھے، جن کے کرائے سے وہ اپنا خرچہ پورا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے بڑے بڑے محل تعمیر نہیں کیے، بلکہ بیت المال کا روپیہ مدرسوں، شفا خانوں اور مسافر خانوں کے قیام کرنے اور رفع عامہ کے دیگر کاموں میں صرف کر دیے تھے۔ دمشق میں انہوں نے ایک شاندار شفا خانہ قائم کیا تھا، جس کی دنیا میں مثال نہ تھی۔ اس میں مریضوں کو دوا بھی مفت دی جاتی تھی اور کھانے بھی مفت دیے جاتے تھے، اور رہنے کا خرچہ بھی حکومت کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام ناجائز ٹیکس ختم کر دیے تھے۔ وہ مظلوموں کی شکایت خود سنتے تھے اور ان کی تفتیش بھی خود کرتے تھے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے ان خوابوں اور کارناموں کی وجہ سے اس زمانے کے ایک مورخ ابن اسیر نے لکھا ہے، میں نے اسلامی عہد کے حکمران سے لے کر اس وقت تک کے تمام بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا، لیکن خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کے سوا سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ بہتر میری نظر میں کوئی نہیں گزرا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے، لائک بھی کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے مجھے کمنٹس میں آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔